قائم ہے۔ دوسرا ہے فطرانے کے حوالے سے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ فطرانے کا حکم یہ ہے کہ فطرانہ دینا واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو کہ مکے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ اپنا اپنا فطرانہ دو، روزے کا صدقہ دو۔ فطرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، روزہ رکھنے میں کوئی جھوٹ بول دیا، کوئی اس طرح کی جو کمی ہو جاتی ہے، وہ فطرانہ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ اس کمی کو پورا فرما کر روزوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ ایک یہ مقصد ہے۔ دوسرا غریبوں کی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ فطرانہ دینا کس کس نے ہے، یہ توجہ سے سن لیں، سمجھنا آئے تو پھر بعد میں آپ پوچھ سکتے ہیں جمعے کے بعد بھی۔ ہر وہ شخص جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو یا 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے ہوں، وہ تقریباً آپ ذہن میں رکھیں 60,000 روپیہ یا 60,000 روپے کے برابر اس کے پاس مال تجارت ہو، اس نے بیچنے کے لیے کوئی چیز رکھی ہے، کپڑا ہے، کوئی اور چیز ہے، اور اس کی مالیت 60,000 روپے ہے، یا اس کے گھر میں کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے کہ جس کے بغیر ہم زندگی گزار سکتے ہیں، مثلا اس کے گھر میں LCD لگی ہوئی ہے تو اس کے بغیر زندگی تو گزر سکتی ہے، وہ بھی اکاؤنٹ ہوگی۔ گھر میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی مالیت 60,000 روپے ہے اور اس کے بغیر ہم زندگی بھی گزار سکتے ہیں، تو ایسے شخص پر فطرانہ ادا کرنا واجب ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ الحمدللہ ہم کہیں تو ٹھیک ہے کہ جتنے ہم بیٹھے ہیں سب پہ فطرانہ واجب ہے، اور فطرانہ جو ہے وہ ہوتا ہے 2.25 کلو جو ہے وہ آٹا یا اس کے برابر قیمت دے دی جائے، اور اس دفعہ جو اعلان ہوا ہے محتاط اندازے کے مطابق وہ ہے 150 روپے ہر شخص نے ادا کرنا ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے ادا کرنے کا کہ مثلا ہم پر واجب ہے اور ہماری کفالت میں جتنے نابالغ بچے ہیں ان کی طرف سے بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی بچہ بالغ ہے اور وہ کماتا بھی نہیں ہے، صاحب نصاب بھی نہیں ہے، اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے تو بہتر ہے، ہم سب کر بھی دیتے ہیں، لیکن نفس مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کرتا تو گناہ گار نہیں ہے۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ گھر میں جتنے افراد ہیں، بالغ ہیں یا نابالغ ہیں، ہماری کفالت میں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ سب کی طرف سے حساب کر کے فطرانہ ادا کر دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو فطرانہ ہے یہ واجب ہوتا ہے عید الفطر کے فجر کے وقت، جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو فطرانہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں ادا کر دیا جائے تاکہ غریبوں کے پاس بر وقت پہنچے اور وہ بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ مثال کے طور مسئلہ بتانا مقصود ہے نا کہ اگر کوئی نماز فجر کے وقت سے پہلے خدا نخواستہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو فطرانے کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ اس پہ واجب نہیں ہوا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ فطرانہ نہیں ادا کر سکا تو وہ آ گیا مسجد میں عید کے لیے تو یاد نہیں اس کو رہا، تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس فطرانہ معاف ہو گیا۔ نہیں، فطرانہ ادا کرنے کا وقت جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے ہے، اگر اس وقت نہیں ادا کر سکے تو بعد میں ادا کریں۔ اگر پچھلے سالوں کے ہمارے فطرانے رہ گئے ہیں تو وہ ابھی بھی ہم ادا کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ رمضان المبارک میں ادا کر دے، عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کر دے، اور اگر اس ٹائم نہیں ادا کر سکا تو پھر بعد میں بھی ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ فطرانہ کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، تو جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کو فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ ایک سادہ سا اصول یاد رکھ لیں کہ نیچے کی طرف سے جو بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، دادا ہے، نانا ہے، اس نسل سے جتنے لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ صدقہ فطرانہ نہیں دیا جا سکتا، جو سید لوگ ہیں ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ باقی اگر بہنوں میں، بھائیوں میں، ماموں میں، خالہ میں اگر کوئی مستحق ہے تو اس کو فطرانہ دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، بلکہ بہتر ہوتا ہے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھا جائے، جو مستحق ہے ان کو دی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑا علمی مرکز ہے اور ہم نے زکوٰۃ کے مسائل میں یہ پڑھا تھا کہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں آپ وہاں بھی فطرانہ جمع کروا سکتے ہیں، تو آپ کے یہاں پر موجود ہے ادارہ، آپ اگر یہاں پر فطرانہ ادا کروانا چاہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، بہت اچھا ہے۔ تو 150 روپے کے حساب سے سب احباب جو ہے وہ فطرانہ ادا کریں۔ مزید اگر کوئی مسائل پوچھنے ہو تو جمعے کے بعد آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ